مسیح خداوند میں عزیز ناظرین اور مومنین، آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا زندگی سے پیار کرتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اپنی ہر ایک مخلوق سے بے پناہ پیار کرنے والا خدا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کیسے ہماری نجات میں دلچسپی رکھتا ہے اور خدا یسوع مسیح کیسے بچاتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ آج کی پاک انجیل زکئی نامی ایک امیر شخص کی کہانی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ زکئی جو کہ سردار محصل تھا، ایک امیر شخص تھا جو کہ محصول لینے والا تھا، جسے چیف کلیکٹر کہا جاتا ہے، اور یہ خواہش رکھتا تھا، اس کے دل میں گہری خواہش یہ تھی کہ وہ یسوع کا دیدار حاصل کرے۔ وہ خدا یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح گزر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا ہجوم ہے، اس نے بہت کوشش کی دیکھنے کی، لیکن کیونکہ چھوٹے قد کا تھا اس لیے خدا یسوع مسیح کو ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے جدوجہد جاری رکھی، وہ کہ بہت بڑا ہجوم تھا، دیکھنا دشوار تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دیکھنے کی جو خواہش تھی وہ کم نہیں ہوئی اور اس کے دل سے ختم نہیں ہوئی۔ اور اس نے کیا کیا کہ بھاگ کر ایک گولر کے درخت پر جا چڑھا تاکہ بلندی سے خدا یسوع مسیح کو دیکھ سکے، اس کا دیدار حاصل کر سکے۔ یہ اس کی بڑی گہری خواہش تھی جس کو وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ اور جب خدا یسوع مسیح تھوڑا آگے چل کر اس درخت تک پہنچے جہاں پر زکئی تھا، اور خدا یسوع مسیح نے اپنی آنکھیں بلند کر کے زکئی کو دیکھا اور اس کو کہا کہ نیچے اتر آ، آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے، آج تیرے گھر میں اترنا ضرور ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح اس کے گھر روانہ ہوئے، اس کے گھر پہنچے، تو دیکھنے والوں نے اعتراض کیا۔ یہ اعتراض کرنے والے یقیناً فقی اور فریسی تھے، جو خدا یسوع مسیح کی جستجو میں رہتے تھے کہ اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری کو پکڑیں اور اس پر اعتراض کریں، تنقید کریں۔ اور یقیناً اس موقع پر بھی انہوں نے تنقید کی اور اعتراض کر کے کہنے لگے کہ یہ گناہ گار کے گھر جا اترا ہے۔ زکئی کا کیا رد عمل تھا جب خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ نیچے اتر آ، آج تیرے گھر جانا ضرور ہے؟ اور لکھا ہے کہ زکئی بڑی خوشی کے ساتھ خدا یسوع مسیح کو اپنے گھر لے گیا، اور جاتے ہی وہ خدا یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ دیکھ اے خداوند، میں اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو میں 4 گنا زیادہ اسے واپس کرتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح یہ دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو یقین دلاتے ہیں کہ اس گھر میں نجات آ گئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ ابراہیم کا بیٹا ہونا یہ خاص لقب ہے جو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے، جو خدا کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح دیتا ہے، باپ ابراہیم تمام ایمانداروں کا باپ ہے۔ اور جب زکئی کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح نے زکئی کے ایمان کی تصدیق فرما دی ہے کہ زکئی ایمان لے آیا ہے اور اس ایمان نے اسے بچا لیا ہے۔ دیکھ اس گھر میں نجات آئی ہے، نجات یسوع مسیح ہے، اس کے گھر میں خدا یسوع مسیح آ گیا ہے، اس کی شخصی زندگی میں اب یسوع آ گیا ہے، اور زکئی اس پر ایمان لے آیا ہے اور اس ایمان نے اسے بچا لیا ہے۔ آج کی یہ کہانی ہمیں ایک اور کہانی کی یاد دلاتی ہے جو بائبل مقدس میں بہت سی اہم کہانیوں میں سے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک امیر شخص تھا جس کے پاس بڑی دولت تھی، اور خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے خدا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور خدا یسوع مسیح اس کو بتاتا ہے کہ ان احکامات پر عمل کر تو جیے گا،
اور وہ کہتا ہے کہ ان حکموں پر میں بچپن سے عمل کرتا آیا ہوں، کوئی اور بات بتا۔ اور خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ تیری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے، جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں تقسیم کر دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور لکھا ہے کہ اس پر وہ اپنا چہرہ اداس بنا کر چلا گیا، اس کا چہرے پہ اداسی چھا گئی اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ یقیناً وہ دولت کا غلام تھا، وہ آزاد نہیں تھا، باطنی آزادی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے جو آج کی کہانی بتائی گئی ہے، زکئی جو کہ چیف کلیکٹر تھا، محصل تھا، سردار تھا، وہ ایک آزاد شخص ہے۔ خدا یسوع مسیح کی ملاقات سے وہ ایک آزاد شخص بن گیا ہے۔ اب وہ دولت کا غلام نہیں ہے بلکہ باطنی طور پر بھی آزاد ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس کو یہ نئی زندگی دی ہے۔ خدا یسوع مسیح کی پررحم نگاہ نے اس کی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آئیے ہم اپنی شخصی زندگی میں کبھی بھی دنیاوی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، دنیاوی چیزوں کے غلام بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ باطنی آزادی جو خدا یسوع مسیح ہی دے سکتا ہے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور سچائی یسوع المسیح ہے۔ آئیے ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اور اپنے تمام چھوٹے بڑے فیصلوں میں پہلی جگہ دیں، تاکہ وہ ہمیں آزاد کر سکے، تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلا سکے، تاکہ وہ ہمیں ابدی زندگی کا تحفہ عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔